السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی کے ولاگ۔ اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں شارع دستور میں، اور میرے آپ بیک سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ برف کی کمکموں سے جو ہے وہ ڈی چوک کو سجا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ سامنے ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس جو کہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی، اب سے 3 دن پہلے اسمبلیاں بھی تحلیل ہوئی تھی۔ آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو 14 اگست کی نسبت سے کس طریقے سے جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ بدقسمتی صرف آج یہ ہے کہ لال حویلی میں آج ایک پروگرام ہونا تھا، شیخ رشید صاحب نے اس کو جو ہے وہ کرنا تھا، اس سے خطاب کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے نگران حکومت نے جو ہے وہ لال حویلی کے جلسے کی نسبت سے انہوں نے جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے کہ وہاں کسی قسم کی ریلی، جلسہ، جلوس نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آزادی کے وجہ سے ہر سال ایک ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں تو یہاں آپ میرے کپ میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ 14 اگست کی نسبت سے جو ہے یہاں 3-4 دن ہفتہ پہلے ہی تیاریاں ہو چکی تھی، اور یہاں ملک بھر سے جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جشن آزادی کی سیلیبریشن حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں، اور یہ پاکستان ٹیلی اتھارٹی جو ہے وہ جہاں سے ٹیلی فون کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ وغیرہ کی گئی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے ناظرین جہاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ بالکل میں اسی کے اپوزٹ میں کھڑا ہوں، اور اس جگہ پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہیں دھرنا بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بورڈ میں لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ لاجز، یہ تمام چیزیں یہاں درج کی گئی ہیں کہ تاکہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں جا سکتا ہے۔ اس وقت میں یہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں جشن آزادی کے متعلق۔ یہ ساری جتنی بھی روڈ ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ زون، یہ سارا ریڈ زون ہے، اور میرے آپ اپوزٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا ہے۔ اب جو کہ کاکر صاحب کی گورنمنٹ ہے، اور کل جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، جن کو ہم امپورٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، شہباز شریف، انہوں نے اتر جانا ہے، اور قوم کی نجات بھی ہو جائے گی، اور ان سے ہم جو ہے وہ ہمیں یوم تشکر ہے ایک قسم کا کہ امپورٹر سرکار کا جو مسلط شدہ پرائم منسٹر ہے، وہ ڈمی پرائم منسٹر، وہ کل ہم سے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں موجود ہوں ناظرین ڈی چوک میں، اور یہ آپ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہیدوں غازیوں کو سلام کرنے کے لیے یہ تصویر لگائی گئی ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خوبصورت تصویریں لگائی گئی ہیں پاک فوج کو سلام کرنے کے لیے، اور ہم پاک فوج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ان کی قربانیاں ہیں اس کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور کسی بھی قسم سے جو ہے وہ شہداء کے ہم سمجھتے ہیں کہ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ سکیں تو 14 اگست کے حوالے سے کافی ڈی چوک میں جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ پاکستانی پرچم سے سجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو لائیو مناظر دکھا سکیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی چوک ہے، اس کو ڈی چوک کہتے ہیں کیونکہ یہ گول دائرہ ہے، اور اس کے اس طرف جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو راستہ جاتا ہے اور ایوان صدر کو، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں نظر دورائیں کہ پیچھے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس، اور یہ ہم پارلیمنٹ کے باہر سامنے کھڑے ہیں، اور اگر ہم نظر دورائیں تو یہ سارا مین ایریا ہے جسے جو ہے وہ جہاں پاکستان کا ہر قانون ساز اسمبلیاں ہیں، جہاں سے مقننہ قانون بناتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے۔ بڑا لبی تو اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، اب تو وقت ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اس سال ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے ہم آپ کو ایک خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں ڈی چوک کے ایس ٹی کے ولاگ کے لیے۔ ہم اسپیشلی ہمارے ایس ٹی کے ولاگ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ سامنے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے سامنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے جہاں کابینہ کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس یہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بڑے مزے کی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب سے امپورٹڈ وزیر اعظم آیا میں ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس نہیں گیا۔ مجھے انویٹیشن آتی رہی ہیں بطور پی ایم بیٹ رپورٹر کی حیثیت سے، لیکن میں نہیں گیا کیونکہ جب سے خان صاحب نہیں ہیں
جب سے خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ میں نہیں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 14 اگست کے حوالے سے میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، اس میں مجھے انویٹیشن ملی بھی ہے، لیکن دل نہیں کر رہا کیونکہ خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، تو بس ہم یہاں ہی آ کر سیلیبریشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا چلوں کہ 14 اگست خالی 14 اگست کا ایک باجا لگانے سے یا میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا، 14 اگست کو 1947 کو ہمارا ملک جو ہے وجود میں آیا تھا، اور ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور وہ قربانیاں اس طرح نہیں ہیں انگریزوں کے۔ ہم ہندوستان تھا جس میں 2 قومیں تھیں، جس میں 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے 2 الگ الگ ریاستیں ہوں گی۔ تو پھر ہمارا جو پاکستان بنا وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن افسوس سے یہ ہے کہ ہم اپنے آئین پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ ہمارے کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا، لیکن کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک، اسلامی ریاست بننے والا ملک اسلامی قوانین پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آئین ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اب آپ کے سامنے پنجاب کی گورنمنٹ جس طریقے سے گئی، جس طرح سمیع تحلیل ہوئی، پنجاب کی سمیع تحلیل ہوئی، خیبر پختونخوا کی سمیع تحلیل ہوئی، آج تک الیکشن نہیں کرائے گئے۔ موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہے، ہمیں اس سے امید ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے، اور الیکشن کرانے چاہیے۔ عوام جمہور ہے، جمہور جب اپنی مرضی سے لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرے گا، اپنے حکمرانوں کو سلیکٹ نہیں کرے گا، ان کو ووٹ کی طاقت نہیں دیں گے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو مانیں گے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سامنے ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بے توقیر سا کر دیا موجودہ گورنمنٹ نے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ اس کو ہر طرح سے تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو موجودہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی فیصلہ جو ہے وہ بجائے نظر انداز تو کیا، لیکن کوئی فیصلہ قبول نہیں کیا، کوئی فیصلہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب ان کے کیا خوفزدگی کیا ہے؟ خوفزدگی صرف ان کو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر نہ بنے، اس کو نائل کر کیا گیا۔ ایک تو شاہانہ فضول سے مقدمے میں نائل کیا گیا، اور میں خود اس کی خان صاحب کی جتنی بھی پیشیاں تھیں اس میں پیش ہوتا رہا، میں نے دیکھا، میں نے عمران خان کا جو ہے وہ کانفیڈنس دیکھا، خود اعتمادی دیکھی، جس طرح کی خان صاحب کی خود اعتمادی تھی، کانفیڈنس تھا، اسے لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو یہ لوگ کبھی شکست نہیں دے سکتے، اور خان صاحب دوبارہ انشاءاللہ آئے گا، انہی ایوانوں میں بیٹھے گا، انہی اسمبلیوں میں بیٹھے گا، جہاں پر وہ بیٹھ کر انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر کو تبدیل کرے گا۔ ہماری امید ہے، اور اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور ہماری یہ سچی سوچ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان ضرور بنیں گے، اور اس ملک کو صرف اور صرف عمران خان ہی جو ہے وہ صحیح معنوں پر چلا سکتے ہیں۔ میری طرف سے جشن آزادی کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں، STK ولاگ کو بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں، کیونکہ جشن آزادی خالی مبارکباد دینے کا دن نہیں ہے، بلکہ جشن آزادی کو آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے فوج پاکستان کے نوجوانوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی، ہماری قوم نے قربانیاں دی، ان قربانیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نے بدقسمتی سے، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا صبح کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم نے اپنی تاریخ سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو۔ ہمیں اور ایک آخر میں بات کہوں گا، اور وہ میری یہ لاسٹ بات ہوگی، سب کے لیے ہوگی۔ وہ لاسٹ بات یہ ہے کہ جب تک خود احتسابی نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے حصے کا خود کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ حکمران ہیں یا کوئی عام طبقہ ہے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے یا وہ کوئی عام ریڑھی والا ہے یا کوئی بھی ہے۔ جب تک آپ اپنے حصے کی شمع خود نہیں جلائیں گے، جب تک آپ اپنے حصے کا کام خود نہیں کریں گے اور دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے، IMF کی طرف دیکھتے رہیں گے، ورلڈ بینک کی طرف دیکھیں گے، اس ٹائم تک آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہمیں ترکیہ سے ہی اپنے سبق سیکھنی چاہیے۔ ہماری قوم کب تک سوئی رہے گی؟ ہماری قوم کب تک جو ہے اس مہنگائی کو مقابلہ کرتی رہے گی اور خاموشی سے کرتی رہے گی؟ ایک غلام قوم رہے گی جب تک قوموں میں خود احتسابی کا عمل پیدا نہیں ہوگا، جب تک قوموں میں اپنے آپ کو بدلنے کا جو ہے وہ عمل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، اس ٹائم تک ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نئے خواہشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، شارع دستور ڈی چوک سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، لیکن یاد رکھیے گا میری بات، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولاگ نہیں بناتے، کیونکہ دیکھیں جی، مستند خبر دینا ایک صحافی کا کام ہوتا ہے۔
बदकिस्मती से यूट्यूब में हज़ारों गैर मुस्तनद ख़बरें चल रही होती है, तो इस वजह से मैं वो गैर मुस्तनद ख़बरें देख देख के तंग हो जाता हूँ। मुझे भी पता होता है कि क्या ख़बर मार्केट में चल रही है और क्या ख़बर हक़ाइक़ पर और क्या ख़बर जो है वो ट्रेंड बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे चीज़ों को वायरल करने के लिए और अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए जो लोग गैर मुस्तनद ख़बरें और गैर मुस्तनद थंबनेल बनाते हैं, हम उसकी भी शदीद मज़म्मत करते हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है, नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। आप सबको दुआओं में याद रखूँगा, आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखें। हो सकता है ये मेरा आखिरी व्लॉग हो, इसके बाद मैं व्लॉग बहुत कम बनाता हूँ। और ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि ताकि आपसे एक रब्ता जो है वो हमारा हफ्ते में एक बार कायम रहे। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक तवील ब्रेक के बाद या एक जल्दी ब्रेक के बाद। सलामत रहें। जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान। और नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विदा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विदा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। और आखिर में एक आखिरी शेर में पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। हमारा काफ़िला जब अज़्म यकीन से निकलेगा, हमारा काफ़िला जब अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। वस्सलाम।